الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مقصد رسالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی مختلف آیتوں کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور کل جس آیت کی تلاوت کی گئی تھی ہر دو مجلس کا سرنامہ ایک آیت بنتی ہے۔ کل جس آیت کی تلاوت کی گئی تھی اس کے حوالے سے ایک گزارش بھی کر دی جائے اور ایک معذرت بھی۔ یہ آیت وہ ہے جو پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بالکل سمیٹ کر ایک لفظ میں بیان کر رہی ہے، لِيُظْهِرَهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدیٰ ہدایت کو دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ اور حق والے دین کو دے کر۔ لیکن کیوں؟ عربی میں لام آتا ہے ریزن، لاجک، وجہ بتانے کے لیے، لِيُظْهِرَهُ تاکہ وہ اس دین حق کو تمام دوسرے دینوں پہ غالب کر دے، اور یہ کام ہو کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ، الگ الگ اصطلاحیں۔ لیکن مقصد رسالت میں غالباً یہ واحد مقصد ہے۔ پہلی مجلس آج چھٹی مجلس ہے، آدھا عنوان ہو چکا ہے، اب ہم عشرے کے باقی آدھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلی مجلس میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن کریم میں 150 سے زیادہ جگہوں پر رسول کے مقصد کو بیان کیا گیا، اور الگ الگ، جس کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اسی لیے کبھی کسی ایک آیت کو پڑھ کر یہ نہ کہیے کہ آپ نے پورے پیغام کو سمجھ لیا۔ ایک ہی پیغام کو 150 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بھی قرآن میں بتایا گیا، تو 150 سے زیادہ جگہوں پر پیغمبر کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے الگ الگ مقصد آئیں۔ مثلا ابھی تک ہم جس مرحلے سے گزرے، پیغمبر کے بھیجے جانے کا یہ مقصد بھی بیان ہوا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ اسے ڈرایا جائے جو زندہ ہے، ابھی مرا نہیں۔ ایک ہوتی ہے موت جسم کی، ایک ہوتی ہے موت روح کی۔ روحانی اعتبار سے وہ آدمی مردہ ہے جو ہر نصیحت کو سنتا ہے، اثر کچھ نہیں ہوتا۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اور وہ زندہ ہے جو سنتا ہے اور ڈرتا۔ یہ سورہ یاسین ہی کا ٹکڑا۔ کبھی قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتی، اس لیے بھیجا گیا تاکہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ کبھی کہا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان لوگوں کو جگایا جائے جو سو رہے ہیں۔ کبھی کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اس لیے بھیجا گیا تاکہ نفس کو پاک و پاکیزہ کرے، اور کبھی یہی آیت۔ لیکن 150 سے زیادہ آیتیں جو مقصد رسالت کو بیان کر رہی ہیں، اس میں یہ واحد آیت ہے جس میں ایک ایسا مقصد بیان ہوا جو پیغمبر کا مقصد ہے، لیکن اسے پورا پیغمبر نہیں کریں گے، اسے پورا وارث پیغمبر اور فرزند پیغمبر کرے گا۔ رسول خدا کی 63 سال کی زندگی ہمارے سامنے، 23 سال اعلان رسالت سے لے کر اپنی وفات تک، 23 سال۔ کیا اس میں کوئی ایسا وقت آیا تھا کہ قرآن کی یہ آیت پوری ہو گئی ہو؟
باقی جو قرآن کی آیتیں وہ پوری ہوئیں. پیغمبر نے 23 سال میں آیات کی تلاوت کی. پیغمبر نے 23 سال میں نفس ایسے پاک و پاکیزہ بنائے کہ کبھی سلمان سامنے آئے تو کبھی ابو ذر سامنے آئے تو کبھی قمبر سامنے آئے تو کبھی فضہ سامنے آئے. پیغمبر نے یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دی. پیغمبر نے حکمت کی تعلیم دی. پیغمبر نے اس قوم کو ڈرایا کہ ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا. پیغمبر نے لتنذر من کان حیا، زندہ لوگوں تک پیغام پہنچایا. لیکن پورے قرآن کی واحد آیت جہاں پیغمبر کا ایک مقصد بیان ہو رہا اور ایسا مقصد ہے کہ یہ پورا نہیں ہوا، لِیُظْہِرَہُ. پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام باقی سارے دینوں پہ غالب آ گیا. یہ واحد مقصد رسالت ہے جو اب تک نامکمل و ناتمام ہے. اور اسی لیے ماننا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی وارث رسول ایسا ہے کہ جو اس مقصد کو پورا کرے، ورنہ اعتراض رسول پہ ہوگا. ہر ایک سے تو کہتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری ادا کرو، اور آپ نے اپنی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی کیوں ادا نہیں کی؟ پیغمبر کہیں گے کہ نہیں، یہ ڈیوٹی بھی ادا ہوگی، لیکن یہ میرا وارث اور میرا بیٹا آ کے پورا کرے گا. ایک آئے گی ایسی حجت خدا جو ساری دنیا میں اسلام کو پھیلائے گی. اور اگر کوئی پلٹ کے اعتراض کر دے کہ یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، جو کہیں گے ہم کو ماننا ہوگا، عقل قبول نہیں کرتی ہے، کامن سینس تسلیم نہیں کرتی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ فریضہ آپ کا ہے. بھئی ہمیں اگر کسی پوسٹ پہ رکھا گیا، کام ہمیں کرنا، ہمارا پوتا آ کے کام کرے تو کام ہو گیا، لیکن ہم پر تو الزام لگے گا، ہم تو اپنی ذمہ داری کے مجرم قرار پائیں گے. اگر آپ کے پوتے نے آ کر دین اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کر بھی دیا تو خدا نے مقصد تو آپ کو دیا تھا، پورا کسی اور نے کیا، چاہے وہ آپ کا پوتا ہی کیوں نہ ہو. تو پیغمبر وہی جواب دیں گے جو بار بار دیا کہ ہم نبی اور آل نبی پر اپنا قیاس نہ کرنا. تم سوتے ہو تو دیکھتے ہو، تم جاگتے ہو تو دیکھتے ہو، سوتے ہو تو نہیں دیکھتے ہو. ہم جاگنے میں بھی اس طرح دیکھتے ہیں، سونے میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. تم خالی اپنے سامنے دیکھتے ہو، پیچھے نہیں دیکھتے ہو. ہم پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے سامنے کو دیکھتے ہیں. تمہارے یہاں یقیناً اگر کام تمہارا ہے، ادا کرے گا پوتا تو الزام تم پر باقی رہے گا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دادا اور پوتے میں، نانا اور نواسے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہاں اولنا بھی محمد ہوتا ہے، اوسطنا بھی محمد ہوتا ہے، آخرنا بھی محمد ہوتا ہے، کلنا بھی محمد ہوا کرتے ہیں. اور یہی پیغام واضح رہے کہ 150 آیتوں میں جو مقصد رسالت بیان کیا گیا، اس میں سے ایک مقصد ابھی تک نامکمل و ناتمام ہے، جزء رسالت. خالی یہ جملہ کہ پیغمبر کے وارث ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. جو رسالت کا جز ہے وہ آ کر اس مقصد کو پورا کرے گا. یہ پیغام یاد رہے، اس لیے اسلام نے کم سے کم ہر شب جمعہ اور جمعے کی صبح اسی ایک کام کے لیے مخصوص کر دی. ہر مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن یہ یاد کرے کہ ہمارا امام آنے والا ہے. اور حتی الامکان میں کوشش کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی شب جمعہ میں کوئی مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں ذکر امام ولو 2 جملوں میں لیکن آئے ضرور، چاہے وہ ایام ازا کی شب جمعہ ہو، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ ہو، حتی سفر حج کی شب جمعہ ہو. لیکن میرا پہلا جملہ جب مجمع تھا ہی نہیں تھا، لیکن اتنا نہیں تھا، میں نے کہا کہ ایک تو آج کے لیے گزارش کرنا، وہ یہ گزارش تھی، اور ایک معذرت کرنا، اور وہ یہ کہ لیکن اتنا ذکر کرنا آج کے لیے کافی. باقی اس عشرے میں تھوڑا سا ذکر امام کا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ کل ہوگا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، پوری مجلس نہیں.
اور اس کی وضاحت کے لیے کہ مقصد رسالت میں امام کا ذکر کیوں آ گیا، میں نے ابھی بتایا کہ سارے مقصد رسالت میں یہ واحد مقصد ہے جو اب تک نامکمل، تو جب امام کا ذکر ہوتا ہے تو گویا مقصد رسالت ہی کا عنوان چل رہا، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، آج بس اتنا سا جملہ کافی ہے۔ لیکن ایک سوال، کل کی تقریر کے بالکل آخر میں ہم جہاں پہنچے تھے، 3 مومنوں نے سوال کیا، ایک جواب جانتے تھے، 2 نہیں جانتے تھے، یہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ دوسری کربلا ہوگی اور کربلا دوبارہ ہوگی؟ مختصر کر کے اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے، عقیدہ رجعت۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہمارے پاس ہے، اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ ہر شب جمعہ یہ عقیدہ ہماری زبان پہ جاری کروایا جاتا ہے۔ شاید ہم کو بھی پتہ نہ ہو کہ ہم اپنی زبان پہ عقیدہ رجعت لا رہے ہیں، لیکن ہر شب جمعہ یہ عقیدہ رجعت ہماری زبان پہ آتا جب ہم یہ جملہ کہتے وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ، یہی تو عقیدہ رجعت ہے۔ یہ زیارت وارثہ کا ایک فقرہ، دنیا میں مومن یا مومنہ کہیں پر بھی ہو، ہر شب جمعہ کربلا کا رخ کر کے اپنے آقا کو سلام ضرور کرتی ہے۔ اور زیارت وارثہ میری زبان پر آئی ہے تو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، زیارت وارثہ اس میں 3 پہلو ہیں۔ یہ زیارت وارثہ زیارت بھی ہے، یعنی آقا کو سلام، یہ زیارت وارثہ پیغام بھی ہے، اس میں پورے اسلام کو سمیٹ کے مختصر کر کے کمپیکٹ کر کے بیان کیا گیا، اور یہ زیارت وارثہ دعا بھی ہے۔ بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے زیارت وارثہ۔ ایک تو آپ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، وہ آپ پڑھتے ہیں بنیت سلام، کہ آقا کو سلام کرنا۔ اگر ننگی تلوار کھچی ہوئی ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور دارالامارہ کی چھت پہ مسلم ابن عقیل کھڑے، تو وہاں ہمیں اصول دے کے جا رہے آقا تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہو، تم آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو، جہاں بھی ہو وہاں کھڑے ہو کے سلام کرو، تمہیں سلام کا جواب تمہاری جگہ تک آئے گا۔ زیارت وارثہ اسی کی پیروی ہے، ہر شب جمعہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو، ہمارے ہاں آج کل زیارت عاشورہ بحیثیت دعا اور عمل بہت رائج ہے، اس کے اتنے سارے واقعات ہیں، پوری کتاب چھپی ہے، زیارت عاشورہ کے حیرت انگیز واقعات۔ لیکن زیارت وارثہ بھی اتنی ہی اہم ہے۔ دعا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، روزی کا مسئلہ ہو، جاب خطرے میں پڑ جائے، ملازمت نہ مل رہی ہو، جان کی سلامتی کا مسئلہ ہو، عزت و آبرو خطرے میں ہو، دعا کی نیت سے زیارت وارثہ روز پڑھنا شروع کیجیے، پھر آپ خود بھی اپنا نام آ کے لکھوائیں گے۔ ایک فہرست لوگوں نے خود ہی مجھ کو بنا کے دی ہوئی، مولانا ہمارا نام لکھیے جن کا ناممکن کام زیارت وارثہ کی وجہ سے ہوا۔ یہ میں نے 8 سال پہلے لاہور میں میکلو روڈ کی مجلس میں پڑھا تھا۔ اعظم کلات مارکیٹ کا مومن پہلا آدمی تھا جو بقول اس کے اگلے دن سوسائیڈ کرنے جا رہا تھا، اور اس زیارت کی وجہ سے اس کا مسئلہ حل ہوا۔ اور اس سال تک جب میں پہلا عشرہ لندن میں پڑھ رہا تھا، مومنین آتے رہے کہ مولانا ہم چھوٹے موٹے مسئلے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمارا اتنا بڑا مسئلہ زیارت وارثہ کے پڑھنے سے حل ہوا۔ ہم پڑھتے تھے زیارت کی نیت سے۔ آپ نے جو یہ بتایا حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھو، لیکن جب واقعاً کوئی پریشانی ہو تب، ورنہ تو جو طریقہ ہے زیارت کی نیت سے ہی پڑھو۔ اس میں یہ جملہ ضمناً ایک بات کہہ دوں، شب جمعہ شب دعا بھی ہے، تو دعا کی بھی ایک بات آ گئی، اور ضمناً ایک تیسرا جملہ کہہ دوں کہ یہ عشرہ بہرحال چوتھے امام کا عشرہ ہے، اور چوتھا امام و دعا و صحیفہ کاملہ۔ تو ابھی تک جو بات ہوئی ہے بظاہر اصل موضوع سے ذرا سی ہٹ کے ہوئی ہے، لیکن اب دیکھیے وہی اصل موضوع سے مل رہی ہے۔ اس زیارت کا جملہ چاہے آپ اسے سلام کی نیت سے پڑھیں، چاہے آپ اسے زیارت کی نیت سے پڑھیں، چاہے آپ اسے پیغام کی نیت سے پڑھیں، چاہے آپ اسے دعا اور حاجت کی نیت سے پڑھیں، ہر صورت میں یہ جملہ آپ کی زبان پہ آئے گا، اشہد اللہ۔
میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اشہد اللہ و ملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، وانبیاءہ و رسولہ، 1,24,000 انبیاء کو گواہ بناتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے آپ گواہ بنا رہے ہیں، لیکن کس چیز پر؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کتنا، کل میں نے کہا نا کہ چوتھا امام اللہ کا نام درمیان میں نہیں لانا چاہتا ہے، آپ اتنے بڑے بڑے نام بیچ میں لا رہے ہیں، کس بات پر؟ دولت دنیا پہ نہیں، اپنے عقیدے پر۔ انی بکم مومن، اے آقا حسین میں آپ سب پر ایمان رکھتا ہوں، وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِن، اور آپ سب کے دنیا میں واپس آنے پر مجھے یقین کامل ہے۔ یہ ہے وہ کربلا ثانی، یہ ہے وہ دوسری کربلا، یہ وہ ہے جسے رجت کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو کل کی مجلس کے آخر میں جملہ آیا تھا کہ سجاد نے چاہنے والوں کو ایک ہی پیغام دیا، تلوار کے ذریعے کربلا کا جہاد، ایک وہ ہوا ہے اور ایک میرا بیٹا کرے گا، جو عقیدہ آج آپ کی زبان پہ آیا ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے ایک پیغام ہے جو انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا، کیوں؟ وہ آنے والا امام جب آئے گا تو مقصد رسالت پورا کرے گا، لیکن آج ہمیں مقصد رسالت کے ایک اور حصے پہ جانا ہے۔ اب ایک بہت ہی سمپل سا ایک سوال آپ سے کروں۔ ایک تو میرا مرکزی سوال تھا نا کہ رسول دنیا میں کیوں آئے، اب وہ آ گئے، 2 دن 3 دن میں نے اس کے حوالے سے ذرا بات لمبی کر دی، مجمع نے شکایت نہیں کی، لیکن پڑھنے والے کو بھی اندازہ ہو جاتا کہ کچھ ذرا ضرورت سے زیادہ موضوع طول کھینچ گیا تھا شروع میں۔ لیکن آج ایک اگلا سوال، جب رسول آئے اور آنے کے بعد رسول نے اسلام کے عقیدے پیش کیے، مکے میں عقیدے پیش کیے گئے، مدینے میں زیادہ تر عمل کی بات ہوئی، اور ان دونوں جگہوں پر ایک سوال خود رسول اللہ سے ہوا۔ مکے میں بھی جب پیغمبر نے اسلام پیش کیا تھا تو کامن سینس آپ کی کہتی ہے نا، اور یہ ہوا بھی تھا، لوگوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ جو نیا پیغام لائیں یہ ہے کیا؟ اور مدینے میں جب رسول پہنچے تو وہاں بھی یہی سوال ہوا کہ تم جو باہر سے آنے والے ایک اجنبی ہمارے شہر میں آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بادشاہ بن گئے، تو پیغام کیا لے کر آئے؟ ایک سوال کا جواب سورہ انعام میں آیا جو مکے والوں نے پوچھا، دوسرے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں آیا جو مدینے والوں نے پوچھا۔ تھوڑا سا ذکر آج ہوگا اور موضوع یہی رسول آئے کیوں۔ تو میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا، مکے اور مدینے کے ڈیلیگیشن نے یہی سوال رسول سے کیا تھا، اس کا جواب اپنی جگہ پر آئے گا، لیکن بہت مختصر پیغمبر کی رسالت کے 2 حصے سمجھیے۔ مکے میں زیادہ تر اصول دین کی بات ہوئی ہے، مدینے میں زیادہ تر فروع دین کی بات ہوئی ہے، لیکن جب مکے میں رسول نے اصول دین پیش کیے تو سب سے زیادہ مشکل کون سا عقیدہ مکے والوں کو لگا؟ دیکھیے وہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، بہت سی باتوں میں تو خالی ضد میں آ کے مخالفت کر رہے ہیں۔ جیسے آج یہاں کی مجلس سے پہلے جو میں مجلس پڑھ رہا تھا کہ 30 آدمی رکھے گئے قید خانے پر، سب ایک دوسرے کی ضد میں۔ ابھی جو میں نے ایک جملہ کہا، لیکن وہ جنہوں نے نہیں بھی سنا تب بھی کوئی بات نہیں، بہت ساری چیزوں میں تو مکے والے فقط ضد میں رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سا عقیدہ جو واقعاً مکے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ واقعاً اگر اس مخالفت کر رہے ہیں تو اس لیے ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی عقل قبول نہیں کر رہی، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ توحید اچھی طرح سمجھ میں آ رہا تھا، تبھی تو پلٹ پلٹ کے کہتے بھی تھے کہ یہ 360 کو ہم خدا نہیں مانتے، اصل تو خدا ایک ہی ہے، یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان وسیلہ ہے۔ رسالت اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی تھی۔ کیا کسی مکے والے نے کبھی یہ سوال کیا تھا کہ رسالت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا تھا رسالت کیا چیز، کیونکہ بہت ہی سمپل بات، اگر اللہ کو مان لیا تو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں قاصد کون ہوگا؟ واقعاً جو عقیدہ مکے والے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے وہ قیامت،
آج بھی آپ کو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ایک اللہ ہے اس کائنات، اور ہمارے اس کے بیچ میں کوئی پیغام لانے والا ہو لیکن قیامت سمجھ میں نہیں آتی. اچھا قیامت اگر ایک معمولی سی چیز ہو، ایک معمولی سا عقیدہ ہو تو سمجھ میں آ جائے، مر کے دوبارہ زندہ ہوں نہیں، اس کے ساتھ حساب کتاب کا عقیدہ، اس کے ساتھ جنت و جہنم کا عقیدہ. قیامت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اللہ کو مان کر بھی آپ شراب پی سکتے ہیں، اللہ کو مان کر بھی عورت بے حجاب گھر سے باہر جا سکتی ہے، اللہ کو مان کر بھی مومن کسی کا حق غصب کر سکتا، رسالت رسول کو مان کر بھی آدمی ہر گناہ کر سکتا، بلکہ بعض لوگ تو رسول کو ماننے کی وجہ سے زیادہ گناہ کرتے ہیں. جیسے عیسائی کہا کہ ویسے ہم گناہ اتنے نہ کرتے، لیکن جب عیسیٰ ہمارے گناہوں کی سزا میں سولی پہ چڑھ گیا تو اب ہمیں گناہ کرنے میں کیا اعتراض ہے. مگر قیامت وہ عقیدہ ہے کہ اس کے ساتھ گناہ نہیں چل سکتے. جب آپ نے یہ مانا کہ ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے اور جنت و جہنم میں، تو اب شراب کیسے چلے گی، اب حقوق الناس کی خلاف ورزی کیسے چلے گی، اب یہ بے حجابی کیسے چلے گی. تو قیامت ایک ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کی دکھتی رگ ہوتا. رسول خدا کو بھی سب سے زیادہ زحمت بظاہر ایسا لگا توحید کو سمجھانے میں ہوئی، حقیقت میں سب سے زیادہ زحمت قیامت کو سمجھانے میں ہوئی. یہی وجہ کہ مکے کی جو آیتیں آئی ہیں قرآن میں، ان میں زیادہ تذکرہ قیامت کا ہے. 30واں پارہ دیکھ لیجئے، پورا مکے میں نازل ہوا. جنت، جہنم، عذاب، سب. خالی قیامت نہیں، دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ حساب کتاب لے کر فیصلہ کرے جنت کسے ملے، جہنم کسے. سورہ یاسین کی آخری آیت. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا، جھگڑالو آدمی؟ امیہ ابن خلف کی بات کر رہا ہے نا قرآن. قال من یحیی العظام وہی رمیم. یہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا جن کے لیے رسول نے کہا کہ یہ کریم آف مکہ ہے. حضرت بلال حبشی کا آقا بھی ہے. بدر کی لڑائی کے اندر مارے جانے والوں میں بھی اس کا نام. کیا کہہ رہا ہے یہ مکے کا سردار، چھوٹا سردار نہیں، ابو جہل کے لیول کا سردار. مکے میں 14 سردار برابر کے مانے جاتے تھے، ان میں سے ایک. قال من یحیی العظام. قرآن اس کا واقعہ، اس کا جملہ نقل کر رہا. وہ یہی تو کہتا ہے رسول سے کہ یہ ہڈی کو اب کون زندہ کرے گا. میں پچھلے سال 2 سال 3 سال پہلے پڑھ چکا ہوں واقعہ. وہ اپنے گھر سے آ رہا ہے، قبرستان میں ٹوٹی ہڈی نظر آئی، اٹھا کے لے آیا رسول کے پاس صحن کعبہ میں. ہاتھوں میں ہڈی کو اس طرح پیستا جاتا ہے، وہ ہڈی تو پتہ نہیں 300 سال پرانی تھی، پاؤڈر بن کے گر پڑی. اسے کون زندہ کرے گا، وہی رمیم. یہ سمجھ میں نہیں آتا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے. قرآن نے ایک جواب تو دیا، قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. تم کہہ رہے ہو اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ اسے پہلی مرتبہ کس نے زندہ کیا؟ جو پہلی مرتبہ زندہ کر سکتا وہی دوبارہ بھی زندہ کر سکتا. یہ قرآن یہ ہے قرآن. سورہ یاسین کہ سب سے زیادہ مشکل عقیدہ قیامت کا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ عقیدہ قیامت ہمیں سمجھایا. اور اس میں ایک خاص بات کہی، وہ یہ ہے جو آج کا موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ 2 ایسی نعمتیں تمہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا گناہگار بھی قیامت کے اس عقیدے سے پھر اسے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. اہل بیت کا وسیلہ اپنی جگہ ہے، اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. ایک کا نام ہے توبہ، توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمیشہ کھلا رکھا. اور ایک کا نام ہے ایصال ثواب، کہ اگر تم توبہ نہ کر سکے لیکن تمہارے بعد تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے حق میں توبہ کر لے، اس کو بھی اللہ قبول کر لے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہر شب جمعہ ہمیں سکھایا گیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
خالی اپنی توبہ نہیں سکھائی گئی، خدا بندہ گناہ ہم نے کیا ہم اپنی توبہ کریں وہ تو مر گیا، کہا نہیں، اپنے لیے بھی توبہ کرو، والدین کے لیے بھی کرو، تمام مومنین کے لیے کرو۔ اللہ نے یہ دو نعمتیں خاص امت محمد کو دی۔ حضرت موسیٰ کی امت کو یہ نہ تھا جو گناہ کرے اسی کو توبہ کرنا، حضرت عیسیٰ کی امت کو یہ سہولت نہ تھی جو گناہ کرے اسی کو توبہ کرنا۔ ہمیں سہولت دی گئی کہ گناہگار اپنے لیے توبہ کرے تو قبول، اور کسی اور گناہگار کے لیے تم توبہ کرو تو اللہ اسے قبول کرتا، مگر ایک بات کا خیال کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ چاہے اپنا گناہ ہو چاہے کسی اور کا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں توبہ قبول نہیں، اگر قبول بھی ہے تو پہلے سزا ضروری۔ اب میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کیسٹ، سی ڈی یا انٹرنیٹ پہ مجلسیں سنتے ہیں۔ اب جو واقعہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے کم سے کم 12 یا 15 مرتبہ یہ واقعہ پچھلے 2 سال میں پڑھا، حسینیہ زہرا میں نہیں پڑھا، لیکن امارات میں اور بہت ساری مجلسیں پڑھ چکا ہوں۔ لیکن ابھی حال ہی میں جو لندن میں یہ واقعہ میں پڑھ کے آیا پہلے عشرے میں، تو 8 یا 9 الگ الگ لوگوں نے کہا مولانا اس کو یہاں بھی پڑھیے۔ میں نے کہا ویسے ہی لوگ میرے پیچھے پڑھیں کہ مولانا کے بعد اب کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں۔ جواب ملتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ والوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، ہم جو صفحہ عذاب پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اگر ہم کچھ سننا چاہتے ہیں وہ آپ ہم کو سنائیے۔ ہر ایک کے پاس تو انٹرنیٹ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس تو سی ڈی نہیں۔ مرسیڈیز گاڑی میں سی ڈی لگا کے مجلس سننے والے کا حق زیادہ، یا دن بھر کی تھکن کے بعد اس وقت نیند کے جھونکے آ رہے ہیں لیکن صفحہ عذاب پہ آ کے بیٹھا ہے صرف اس لیے کہ ذکر امام میں براہ راست آنا چاہیے۔ مرسیڈیز کے اندر مجلس سنو گے لیکچر کے طور پر، شاید وہاں پہ معصومین تمہاری گاڑی میں نہ ہو، لیکن جب صفحہ عذاب پہ آ کے بیٹھو گے تو کسی گوشے میں فاطمہ زہرا ہوں گی اور کسی کونے میں سید الساجدین ہوں گے۔ یہ انٹرنیٹ والوں نے اتنی مجھ سے شکایت کی، اس لیے مجھے آدھا منٹ آپ کا لینا پڑا، بس اب میں ایک طریقے سے بیلنس کر رہا ہوں کہ واقعہ میں بہت مختصر پڑھ دیتا ہوں، پیغام اس کا آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ واقعہ مختصر ہے لیکن تکرار والا، اور چونکہ پچھلے 1 سال میں نے تقریباً ہر جگہ پڑھا سوائے حسینیہ زہرا کے، چلے آج یہاں بھی ہو جائے۔ شیخ عبد الطاہر خراسانی، خراسان ایران کے ایک صوبے کا نام، بلکہ پہلے زمانے کا خراسان تو آج کے خراسان سے بڑا تھا، جس میں افغانستان اور ایران دونوں ملے ہوئے تھے۔ وہاں سے تعلق رکھنے والا ایک مرد مومن شیخ عبد الطاہر، یہ واقعہ شہید دست غیب شیرازی نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ اسلام میں ایک اہم عبادت مانی گئی ہے جو آج کل کے حالات میں ممکن نہیں ہے، لیکن پہلے یہ ممکن تھی اور اس کے لیے روایتیں بھی اور مسئلے بھی۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کبھی ساری دنیا چھوڑ کر، جو عیسائیوں میں روحانیت تھی وہ تو اسلام میں نہیں، جو یہودیوں کے اندر جنگل میں بیٹھنا تھا وہ تو اسلام میں نہیں، لیکن واقعاً اگر اللہ کی عبادت کا بہت شوق ہے، مجاورت یہ ایک لفظ ہے، اصل ہے مجاورت بے مکہ، وطن چھوڑ کر مکے میں اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھو، شہر بھی ہے، حقوق الناس بھی ہیں اور خانہ خدا بھی ہے۔ تقریباً دنیا کے ہر مذہب میں کوئی ایسی مقدس جگہ ہوتی ہے، یہ شیخ عبد الطاہر اسی کام کے لیے آیا۔ بہت دنیا بہت دیکھ لی، دل بھر گیا، نہ پیرس جانا، نہ ٹوکیو جانا، نہ واشنگٹن جانا، مکہ جانا، اور وہیں رہنا ہے مرتے دم تک، وہاں پہ آ گئے۔ لیکن صحیح مومن تھا، آنکھوں والا مومن تھا۔ کیا مطلب؟ بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ مومن کانے ہوتے ہیں جو خالی ایک چیز دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اتنے نمازی ہیں، نماز 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 نماز، نہ گھر کی فکر، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کچھ کمانے کی فکر، یہ کانا مومن۔ کچھ لوگوں کو اتنا سوشل ورک کا جنون ہوتا ہے، بیواؤں کی مدد، یتیموں کا خیال، مریضوں کا خیال، کہیں دوا پہنچا رہے، کہیں غذا پہنچا رہے، کہیں طالب علموں کو وظیفے دے رہے، لیکن ایک سجدہ اللہ کے لیے کرنے کو تیار نہیں۔ آج کل دنیا میں
سوشل ورک زیادہ کرنے والی ساری خواتین نہ صرف یہ کہ بے پردہ ہوتی ہیں بلکہ پرکٹی ہوتی ہیں. اب یہ کانی عورتیں, یہ وہ کانی مومنہ. تو اسلام یہ لفظ آیا ہے, باقاعدہ مولا کا لفظ ہے کہ بعض مومن کانے ہوتے ہیں, مسئلے کے ایک حصے کو دیکھتے ہیں, ایک کو بھول جاتے ہیں. شیخ عبد الطاہر ایسا نہیں تھا. مکے میں آنے کے بعد کانا بننے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے گھر سامنے, دل چاہتا ہے ہر وقت یہیں پہ بیٹھو, یہیں پہ رہو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, اعتکاف کرو, طواف کرو. وہاں رہ کر بھی توازن برقرار رکھنا. راوی نے روتے ہوئے شکایت کی مولا سے, مولا میرے ساتھیوں نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ, ثواب کے لیے دوڑ گئے, مجھے ثواب سے محروم کر دیا. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے گیا, مکے میں جیسے ہی ہم اپنی بلڈنگ میں پہنچے سب نے سامان چھوڑا اور اس طرح بھاگے خانہ خدا کی زیارت کے لیے. میں اکیلا کھڑا رہ گیا, میں کیسے جاتا؟ ان کے سامان کی دیکھ بھال کرنا تھی. کتنی دیر بعد جب وہ آئے تو مجھے موقع ملا. امام نے کہا سارا ثواب تو تم لوٹ کے لے گئے اور شکایت ان لوگوں کی کر رہے. مولا خانہ خدا کو دیکھتے ہی دعا مانگی جائے قبول ہے, طواف سب کچھ. امام نے کہا لیکن تمہارا ثواب ان سب سے زیادہ ہے کہ جو انہوں نے عبادت کی ہے, تم نے چونکہ ان کے اسباب کی دیکھ بھال کی ہے, ان کی خدمت کی ہے. حاجی کی خدمت کرنے والا حاجی سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. شیخ عبد الطاہر خراسانی مکے میں آیا, بیلنس مومن ہے, آنکھوں والا, اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہے, یعنی محاورتاً اللہ کا حق بھی ادا کر رہا, مومن کا حق بھی ادا کر رہا. نماز اور روزہ بھی ہے, حج اور عمرہ اور اعتکاف بھی ہے, لیکن مومن کا حق بھی ہے. اچھا پہلے زمانے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تھی. بینک تھے نہیں, لاکر تھے نہیں, ہر آدمی کی قیمتی چیز کہاں رکھی جائے. ضرورت ہوتی تھی ہر شہر میں ایسے ریلائبل, ایماندار, متقی مومنین کی جو یہ خدمت انجام دیں. آج تو جتنے متقی ہیں وہ تو ایک مرتبہ کانوں کو ہاتھ لگا دیں, بھائی ہمیں اس معاملے میں نہ ڈالی. جتنے چیٹر اور فراڈ ہوتے ہیں کہ لائیے کیا امانت ہے, رکھیے, آپ بالکل مطمئن رہیے, محفوظ رہے گی یہ. متقی ہم نے کہا بھائی آپ نماز شب پڑھتے ہیں, آپ بہت نمازی روزے دار ہیں, آپ کی ہماری رقم رکھ. نہیں, ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے. کل خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو آپ کے بیٹے ہم سے جھگڑا کرنے آئیں گے, ہم ایسے ہی ٹھیک ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ جیسے اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا ثواب ہے, مومن کی خدمت کرنے کا بھی ثواب ہے. اور اس زمانے میں جب بینک نہیں تھے, لاکر نہیں تھے, یہ بہترین مومن کی خدمت ہوتی تھی. پھر بات آ رہی ہے چوتھے امام کی, فرماتے ہیں لو ان قاتل ابی, اگر میرے بابا کا قاتل اپنی تلوار بھی میرے پاس بطور امانت رکھوائے, میں یہ امانت بھی اس کو واپس کروں گا. آج دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا. شیخ عبد الطاہر تھی, مخلص مومن. کوئی شہزادہ مکے میں آیا, یہ لٹا پٹا تھا, اس کے ملک میں بغاوت ہو گئی تھی, اس کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا, گھبرا کے بھاگا. پرانے زمانے میں جیسا میں نے کہا سوئٹزرلینڈ کے بینک تو ہوتے نہیں تھے کہ ساری آپ کی کرپشن کی کمائی وہاں پہ. اس وقت تو مال عرب, پیش عرب, جو اپنی کرپشن کی کمائی اپنے ساتھی لے کے چلو. اور کرنسی نوٹ وغیرہ, کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھے, باقاعدہ سونے چاندی تانبے کے اتنے موٹے موٹے سکے ہوتے تھے کہ 100 درہم آپ کی جیب میں آئے تو آپ کی جیب پھٹ جائے گی یا گردن ٹیڑھی ہو جائے گی. تو لوگ قیمتی پتھر, موتی, جواہرات یہ خریدتے تھے تاکہ اتنا سا ایک پتھر ہے 1 ملین کا, اور یہ لے کے آ گئے. اب شہزادے کچھ نہ لکھتے پڑھتے ہیں, نہ کوئی ہنر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ان کی تو ساری زندگی اسی دولت پر ہے جو ان کی کرپشن کی کمائی. یہ آ گیا یہاں. اچھا کرپشن تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی واقعاً جائز کمائی. بالکل نیا آدمی مکے میں, کوئی کسی کو نہیں جانتا, آتے ہی اس کو ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا. بہت شارٹ کر رہا ہوں. اب جیسا کہ 2 دن پہلے بھی آیا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ بہت تھا عرب میں پہلے. اگر یہ جواہرات کی تھیلی لے کے جائے تو ڈاکوؤں کا خطرہ, یہاں چھوڑ کے جائے تو کس کے پاس چھوڑ کے جائے, بالکل اکیلا اجنبی. آخر اس کی عقل نے کہا لے جانا تو حماقت ہے, ڈاکوؤں کا خطرہ تو 100%. یہاں تو پھر بھی 50-50 ہے. مکے والوں سے پوچھا یہاں سب سے قابل بھروسہ اور امانتدار کون ہے؟ کہا عبد الطاہر. مکے کے لوگ قصیدہ پڑھ رہے کہ اتنا نیک اور دیندار آدمی کوئی نہیں. چنانچہ یہ گیا اور وہاں پہ یہ امانت رکھوا کے چلا گیا.
یہاں پہ بہت سارے جملے میری زبان پہ مچل رہے ہیں، پھسل رہے ہیں آپ کے سامنے آنے کے لیے، لیکن وقت نہیں، بات نامکمل رہ جائے گی. آج بہت باتیں کرنا، چنانچہ یہ چیزیں ایک یہاں پہ چیز رہ گئی، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا. صاحبان ایمان جب مکے میں جا کے رہیں، ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، کیا کیا ان کی تعریفیں ہوں، یہ کردار کی، عقیدے کی نہیں. خیر، یہ امانت رکھوا کے گیا. 10 دن 12 دن 5 دن جتنے دن کا کام تھا واپس آیا. اتنا اس کا دل اٹکا ہوا تھا اپنی امانت میں، کیونکہ اس کی ساری زندگی ہے. یہ اگر جواہرات کی تھیلی کو عبد الطاہر نے قبضہ کر لیا تو ساری زندگی اب کیا کرے گا؟ فاقے کرے گا. چنانچہ اتنی بے چینی تھی کہ گھر بھی نہیں گیا، ارے خانہ کعبہ بھی نہیں گیا. مکے میں داخل ہوا، سب سے پہلے اس کے گھر پہ گیا جہاں امانت. وہاں عجیب خبر ملی، ہنسے کہ روئے. عبد الطاہر کو برا بھلا کہے کہ تعریف کرے، امانت نہیں ملی. مگر اس لیے نہیں کہ قصور تھا عبد الطاہر کا. وہاں پہنچا، پتا چلا تمہارے سفر میں شیخ عبد الطاہر کا انتقال ہو گیا، مر گیا. گھبرا کے اس کے بیٹوں سے کہا کہ میری امانت. انہوں نے ایک بڑا سا بکسا لا کے رکھ دیا. بابا نے ساری امانتیں اس میں رکھی تھی، دیکھ لیجیے، اس کی تھیلی نہیں ملی. شیخ عبد الطاہر کو اتنا خیال تھا کہ 100 200 500 درہم کی چیزیں تو اولاد کے سامنے رکھی تھی، لیکن 10 ملین اور 15 ملین اولاد پہ بھی بھروسہ نہیں تھا. حفاظت کے خیال سے ان سے بھی چھپا کے رکھا، لیکن اتنی حفاظت اس شہزادے کے حق میں تو زحمت بن گئی. لیکن اب اس کو برا کیا کہے، اس نے کوئی خیانت نہیں کی، وہ تو مر گیا. لیکن اپنا مسئلہ بھی کیسے حل کرے؟ ساری زندگی اس کے سامنے ہے، میں کیا کروں گا؟ فاقے، شہزادہ ہے. آخر کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا. گرچہ یہ غلط طریقہ ہے جو اس نے اختیار کیا، لیکن بہرحال جس کو پریشانی مصیبت ہوتی ہے وہ پھر کوئی اتنا زیادہ معلومات حاصل نہیں کرتا. غلط طریقہ کیا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی نتیجہ نکال لینا. آج کل تو شریعت اور آل محمد کا دین بھی ایک کھیل بن گیا. جس کا دل چاہتا ہے جو چیز اس میں سے نکال پھینکتا، ڈیلیٹ. کمپیوٹر میں پتہ نہیں کس کمبخت نے ڈیلیٹ کا ایک بٹن ڈال دیا ہے، ایسی عادت پڑ گئی ہے مومنین کی. واجبات میں جو سمجھ میں نہ آئے ڈیلیٹ، حرام چیزوں میں جو سمجھ میں نہ آئے ڈیلیٹ. اور دوسری جانب وہ جو مختلف چیزیں اٹیچ کی جاتی ہیں نا، تو اب جو اپنے آپ کو اچھا لگے وہ اٹھا کے شریعت میں اٹیچ کر دیا. اللہ اللہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال سے جو نماز چلی آ رہی ہے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ آل محمد نے ہمیں رسول کی نماز سکھائی اور یاد کرائی، آج اس کے اندر جن صاحب کا دل چاہتا ہے بڑھ کے اضافہ کر دیتے کہ جی وہ آج تک کی نماز غلط تھی، صحیح نماز تو آج بن رہی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج تک 1200 سال کے سارے مومن، سارے نمازی، سارے مجتہد، سارے مرجع، سارے اصحاب امام سب غلط ہیں، خالی آپ ٹھیک ہیں. نماز جیسی عبادت، بھئی کوئی ایسی عبادت ہو جو بہت زیادہ گوشہ تنہائی میں اکیلے میں کبھی کبھار پڑھی جاتی ہو. نماز استسقاء کا طریقہ کسی کو پتہ نہ چلے تو سمجھ میں آتا. یہ پنجگانہ نماز، کیا اس میں بھی کوئی چیز 1200 سال سے کم تھی جو آج بڑھانے کی ضرورت؟ لیکن وہی بات کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کھلونا بن گئی. جس کا جو دل چاہے شریعت سے نکالے، جس کا جو دل چاہے شریعت میں بڑھائے. یہی غلطی اس وقت یزید کر رہا تھا تو حسین نے جہاد کیا، اور آج یہی غلطی ہم کر رہے ہیں تو زمانے کا امام ہماری جانب بھی اسی جلال کے عالم میں دیکھ رہا. پہلے واقعہ پورا ہو. اس نے بہرحال کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، بس ایک چیز اس کے ذہن میں آ گئی کہ بھائی شیخ عبد الطاہر کے پاس امانت ہے، وہ تو مر گیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اس کی روح ہے، روح سے پوچھو جا کے. ہاں یہ ضرور تھا کہ اتنی اوٹ پٹانگ باتوں میں نہ پڑا کہ وہ جو روح بلانے والے ہوتے ہیں، وہ جو ایک تیل ویل میں بٹھا کے بچوں کو کچھ دکھاتے ہیں، وہ جو ایک بورڈ کے اوپر پیالہ گھماتے ہیں، یہ تو ساری نان سینس باتیں. لیکن اتنا اس کے پاس ذرا سا علم تھا کہ جی مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں وادی السلام میں بھیجی جاتی ہیں. جاؤ وادی السلام. وہ آدمی نہیں مل رہا، اس کی روح تو ملے گی. اچھا وادی السلام کہاں، یہ کس کو پتا؟ لیکن مشہور یہ کہ نجف اشرف کا قبرستان جس کا نام وادی السلام ہی ہے، مشہور ہے کہ یہی قبرستان اصل میں وادی السلام ہے. تو جو اس کی عام معلومات تھی، یہ کوئی مرجع نہیں، مجتہد نہیں، اور کسی مرجع اور مجتہد سے پوچھا بھی نہیں.
دل کی لگی تھی، ساری زندگی کا مسئلہ تھا، چنا چاہیے. مکے سے چلا سیدھا نجف پہنچا. صبح کو نماز پڑھتا ہے مولا کے روضے میں، زری کو بوسہ دے کے زیارت پڑھتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے. سارا دن قبرستان میں بیٹھا رہتا. نجف کا قبرستان دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. سارا دن پکارتا رہتا ہے عبد الطاہر خراسانی ذرا آ کے مجھے بتاؤ میری امانت کا ہے. شام کو واپس آتا ہے. 8-10-15 دن گزرے. مومن کا ایک فریضہ یہ بھی جو ابھی آپ سن رہے ہیں، اور کل آپ سنیں گے اگر اس سے پہلے کہ مجلس میں آئے کہ جو مختار کے واقعے کے اندر دمشق کے پیش نماز کا مسئلہ تھا. کل، آج نہیں. کیا فریضہ؟ کہ کوئی اجنبی، کوئی غریب الوطن، کوئی مسافر آئے اور تمہیں لگے کہ یہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کرو. 10-15 دن گزر گئے. ایک دن یہ اسی طرح سے چلنا چاہتا ہے فجر کے بعد قبرستان کی طرف کہ نجف کے رہنے والے نے روک لیا. کہا دیکھو اس شہر میں 3 قسم کے لوگ، یا تو یہاں کے اپنے باشندے جو رہنے والے ہیں وہ تو تم ہو نہیں، اور جو باہر سے آتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں. یا طالب علم ہیں جو مجتہد بننے آتے ہیں تو وہ نماز کے بعد درس لینے مختلف حوضوں میں چلے جاتے ہیں، ہم نے تمہیں آج تک نہیں جاتے دیکھا. یا زائر آتے ہیں تو سارا دن مولا کے روضے میں بیٹھے رہتے ہیں، تمہیں ہم نے یہاں بھی نہیں دیکھا. تم ہو کون؟ آئے باہر سے ہو، نہ مدرسوں میں پڑھنے جا رہے ہو، نہ زری پکڑ کے صبح سے شام تک بیٹھے ہو، یعنی نہ طالب علم ہو نہ زائر ہو. کہا کہ واقعا تم نے صحیح کہا، میں تو ایک پریشان حال اور مجبور ہوں. تو کہا ہر پریشان حال تو مولا کے پاس بیٹھتا ہے. کہا نہیں، میرا مسئلہ ایک آدمی سے. وہ عبد الطاہر کتنا نیک آدمی تھا، میری امانت مر گیا، میں اس کی روح کو ڈھونڈنے کے لیے وادی السلام میں آیا ہوں. کہا اتنے دن ہو گئے تو اب تک تو نہیں ملی. کہا ہاں واقعا اب تک تو نہیں آیا وہ آدمی. کہا ایک کام اور کرو، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ساری روحیں ایک ہی جگہ آتی ہیں، آدھی روحیں وادی برہوت میں بھی جاتی ہیں جہاں گناہگاروں کی روح بھیجی جاتی ہے. وہاں جا کر ٹرائی کرو، اگر یہاں نہیں ہے تو وہاں ہوگا. بس اگرچہ یہ ہندی شہزادہ مکے میں زیادہ دن نہیں رہا تھا، لیکن اتنا اس کو پتا تھا کہ عبد الطاہر کتنا عظیم آدمی ہے. مومن کی توہین کسی کے سامنے ہو اسے جواب دینا. خالی غیبت کرنا حرام نہیں، غیبت سننا بھی حرام. خالی مومن کا مذاق اڑانا حرام نہیں، مذاق کو سننا بھی حرام. یہ ہمارے ہاں جی وہ ہم بیٹھے چپ چاپ خاموش، ہم تو کچھ نہیں بول رہے. کچھ نہ بولنے والا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بولنے والا. سامع الغیبت کا احد المختابین، پیغمبر کی حدیث ہے. غیبت سننے والا ایسا ہی ہے جیسے غیبت کرنے والا. یہ پیغمبر نے چھوٹی بہن سے کہا تھا. وہ واقعہ ہے نا 2 بہنوں کا. بڑی بہن سارا دن غیبت کرتی رہی تو اس کے اوپر ایک عذاب آیا. چھوٹی بہن نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر کیوں عذاب آیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کہا بیٹھی سنتی رہی، یہ کچھ کرنے سے کم نہیں ہے. تو اب ایک مرنے والے کے بارے میں نجف کے ایک آدمی سے سنا کہ یہاں نہیں ملا تو وادی برہوت میں جاؤ. وادی برہوت کا مطلب وہ گناہگار ہوگا، وہ عذاب میں ہوگا. وادی برہوت میں عذاب ہوتا ہے. سر سے پیر تک گویا آگ بگولا ہو گیا. کہا تمہیں کیا معلوم میں کس مقدس اور نیک آدمی کی بات کر رہا ہوں. نجف والے نے کہا میں کچھ نہ کہتا اس کے بارے میں، مگر تم نے مسئلہ ایسا پیش کیا، تمہارا مسئلہ حل کرنا ہے نا. شہزادہ کہتا وہاں ہو ہی نہیں سکتا. کہ نہیں ہو سکتا تب بھی ٹرائی کرنے میں کیا حرج. جاؤ 1 ہفتے بیٹھو، نہ ہو تو واپس یہیں آ جانا. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں تو میں 3-4 ہفتے سے ہوں، چلو ٹرائی کر لو. وادی برہوت پہنچا. اب یہ سب کیسے پہنچا، کہاں پہنچا، یہی تو ہے جس کی وجہ سے اس واقعے میں 40 منٹ لگتے ہیں اور میں صرف اس کو 10 منٹ میں مکمل کر رہا ہوں. وادی برہوت گیا. بہرحال ایک ایسی جگہ کے قدم رکھتے ہی دل کہہ دے کہ یہ جہنم کا نمونہ. شدید گرمی، صحرا، پیاس. ایک بار اس میں گیا، دل چاہ رہا ہے جلدی سے اپنا کام کرا اور بھاگ نکلو. وہاں جا کے ایک بار کہنے لگا این عبد الطاہر، این عبد الطاہر، این عبد الطاہر. عبد الطاہر کو پکارا، وہ تو نہیں آیا. سامنے سے ایک ایسا خوفناک بھیانک آدمی آ گیا. خوفناک وہ اس لیے تھا کہ سر سے پیر تک جلا ہوا تھا. جلے ہوئے آدمی کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہے. ساری کھال جل چکی ہے، چربی پگھل کے آ گئی ہے، عجیب اس کی حالت. ایک بار جیسے اس کو آتے دیکھا ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، کراہیت پیدا ہوئی، منہ پھیر لیا.
ادھر دیکھ کے کہنے لگا عبد الطاہر کہاں کا، اس نے آگے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا کیا بات، کیوں بلا رہے ہو؟ جواب دیا تمہیں کو تھوڑی بلا رہا ہوں، میں تو عبد الطاہر کو بلا رہا ہوں. کہا میں ہی تو عبد الطاہر ہوں. گھبرا کے کہا تم عبد الطاہر؟ دیکھیں ایران کا رہنے والا، خراسان کا صوبے کا، خوبصورت سرخ و سفید چہرہ، پھر عبادت گزار ہے. عبادت کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، سفید داڑھی، ایک حسن، ایک جمال، دنیاوی بھی اور روحانی بھی. اور یہ اتنا بھیانک چربی، پگھلی ہوئی چربی، جلی ہوئی کھال. گھبرا کے اتنا گھبرایا کہ ابھی تک اپنے مسئلے کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ نہ مکے میں دل لگے نہ نجف میں دل لگے، کوئی چیز ہی نہیں سوج رہی تھی. اور اس کی حالت دیکھ کر اپنا مسئلہ بھول گیا. کہا تم عبد الطاہر، یہ تمہاری کیا حالت ہوئی؟ اور پھر اتنا متقی اور پرہیزگار عبد الطاہر، کوئی فراڈیا، کوئی چیٹر، کوئی دھوکے باز بھی نہیں. کہاں گئی وہ ساری عبادت؟ اصول دین میں عدل ہے، خدا کا عادل ہونا. اس نے جواب دیا تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک. جیسے ہی موت کا فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے دو باتیں کہیں، اور وہ اکیلا وہ نہیں، سارے فرشتے. کہا تمہاری اتنی عبادتیں، سب کا اجر تمہیں قیامت کے دن ملے گا. تو اتنا، فرشتوں نے کہا اتنا تمہارا چہرہ نورانی ہوگا کہ عام لوگ سمجھیں گے تم انبیاء میں سے ایک نبی ہو، انبیاء کی صفوں میں اٹھائے جاؤ گے. لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا ہر ایک کو برداشت کرنا پڑتا. اور یہ 3 گناہ تم نے کیے ہیں، جب تک کہ اس کی سزا نہ ملے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. اس کے بعد اگلا جملہ بھی عبد الطاہر کہتا ہے، فرشتوں ہی نے کہا. فرشتوں نے کہا کہ ان 3 گناہوں کی مثال ایسی، فرشتے مثال دے رہے ہیں جیسے کوئی پرندہ ہو، اس کے پر بھی ہو، اس میں اڑنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اگر اس کے پروں پر ایک کنکر رسی سے باندھ دیا جائے وہ نہیں اڑ سکے گا جب تک کہ اس کا پر آزاد نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ کنکر یا پتھر کھولا نہیں جائے گا. کہا یہ گناہوں کی مثال اس کنکر اور پتھر کی طرح جو پرندے کے پر پہ آتے ہیں تو طاقت پرواز ہے مگر اڑ نہیں سکتا. اسی طرح سے یہ 3 گناہ جب تک کہ تمہارے بدن سے معاف نہ ہو، جھڑے نہیں، دھلے نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو. گھبرا گیا. کہا وہ کون سے 3 گناہ؟ کہا مجھے بتایا گیا، میری نمازیں ٹھیک، میرے روزے ٹھیک، میری عبادتیں ٹھیک، میرا حج ٹھیک، میری مومنین کرام کی خدمت ٹھیک، میری امانتیں ٹھیک، مگر پہلا گناہ مجھ سے کہا گیا تم خراسان سے مکے آ گئے، کیا بھول گئے کہ تمہارے بوڑھے والدین اپنے وطن میں اکیلے اور تمہارے محتاج و ضرورت مند تمہیں یاد کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ کے آ گئے؟ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کسی کا معاف نہیں کرتا. مقصد رسالت میں نے کہا کہ اصل آیت تو بعد میں آئے گی، مگر 2 آیتیں جو قرآن میں آئی ہیں، ایک سورہ انعام کی آیت، جب مکے والوں نے کہا کہ رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو اسلام ہے کیا، پیغمبر نے جو جواب دیا سورہ انعام میں، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ بعد میں آئے گی. اللہ تشرک باللہ شیئا وبالوالدین احسانا. اسلام کیا ہے مجھ سے پوچھو، شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. پیغمبر جب مدینے میں گئے، پہلا سوال کہ یہ اسلام ہے کیا جس کے نام پر تم مدینے کے بادشاہ بن گئے؟ کہا اسلام ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے رب کا یہ حکم ہے اسلام کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. والدین کی نیکی فروع دین میں شامل ہے، لیکن انداز اس کا اصول دین والا ہے. کیا مطلب؟ فروع دین وہ ہیں جو ہر نبی کی امت میں بدلتے رہتے ہیں، اصول دین وہ ہیں جو آدم سے قیامت تک ایک ہے. والدین کی نیکی ہر نبی کی امت پہ واجب ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا کہ عبادت اللہ کی کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. یہ ہے کیا اسلام؟ والدین کے ساتھ احسان. یہ میری پہلی غلطی. اور دوسری اور تیسری، بہرحال آج کا موضوع تو نہیں لیکن واقعہ پورا کرنا. اور دوسری غلطی یہ کہ ایک بار میرے پاس کوئی رقم آئی تھی غریبوں کی، امانت کا ایک حصہ یہ بھی ہے، میں نے وہ غریبوں کو پہنچائی. میں نے کھائی نہیں، اس سے میں نے مرسیڈیز نہیں خریدی، اس سے میں نے ولا نہیں بنوایا،
لیکن حقدار تک نہیں پہنچی، کسی غیر مستحق تک پہنچ گئی۔ اور تیسری غلطی یہ کہ ایک دفعہ عالم میرے پاس آیا تھا، میں نے اس عالم کی توہین کر دی۔ ہر گناہ اللہ معاف کرے گا، یہ 3 گناہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اب بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہا امانت۔ کہا دیکھو وہ اتنی قیمتی امانت تھی، مجھے اولاد پر بھی بھروسہ نہ تھا، چنانچہ میں نے اپنے مکان کے باغ میں آدھی رات کو اندھیرے میں جا کر فلاں جگہ پودوں کی کیاری کے نیچے زمین کھود کے دفن کیا، واپس جاؤ تم کو مل جائے گی، اور اسے مل گئی۔ لیکن امانت اسے ملی، اور اسلام کا اتنا اہم حکم ہم تک آیا۔ آج شب جمعہ والدین کو یاد کرنے کی رات، آج ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی رات۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 24، مغفرت والدین کی دعا، جو میرا اصل عنوان چل رہا ہے اس کے اندر۔ بس ایک بات کہہ دوں، اور پھر اتنا وقت نہیں ہے کہ مزید کچھ بات کہہ سکوں، لیکن یہ بات آج ہی ہو جائے تو صحیح۔ ایک طرف آج کی دنیا کے لیے کہا جاتا ہے آج کی دنیا گلوبل ولیج، یہ پورا واقعہ میں نے ان مومنین کرام کی فرمائش پہ پڑھا ہے جنہوں نے کہا مولانا ہم نہ ابو ظبی کے مجالس سنتے ہیں، نہ شارجہ جا سکتے ہیں، حسینیہ زہرا میں یہ واقعہ ہم نے اب تک نہیں سنا اور سننا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ والے مومنین سے معذرت، ہر جگہ میری مجلس میں آنے والے مومنین سے ڈبل معذرت، یہ زحمت بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن پیغام اتنا اہم ہے کہ تکرار میں حرج نہیں۔ آج کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے آج دنیا گلوبل ولیج۔ کیا مطلب گلوبل ولیج؟ کہ گاؤں بن گئی۔ گاؤں وہ جگہ ہے جہاں کسی سے کسی کی کوئی خبر پوشیدہ نہیں رہتی، کس کے یہاں دولت آئی، کس کے یہاں فاقہ ہے، کس کے بیٹے کی شادی ہوئی، کس کی بیوی پیگننٹ یا حاملہ ہے، کہاں آج ساس بہو کی جنگ ہوئی ہے، کہاں آج نند بھاوت کے اندر ٹاکرا ہوا ہے، ایک ایک چیز کی خبر ملتی ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج، پہلے گاؤں کی حد تک تھا، آج اگر آپ کا کوئی سگا رشتہ دار ٹورنٹو میں ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے گھر میں کیا پک رہا ہے، نہیں معلوم ہوگا، اپنی بیوی سے پوچھے، وہ ابھی چیٹ کر کے آ رہی ہوگی۔ دنیا کھچ کے آ گئی۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے یاد ہے، ساری دنیا کے چینل دکھا رہے تھے جاپان کے اوپر نارتھ میں کچھ ویل مچھلیاں برف میں پھنس گئی تھی، کیا گزر رہی ان مچھلیوں پہ، دنیا تڑپی جا رہی تھی۔ یورپ میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کسی طرح سے ان کی زندگی بچ جائے۔ بریکنگ نیوز بنا کے دنیا کے چینل ایک ایک سیکنڈ کی خبر دے رہے ہیں۔ 4 سال پہلے مجھے یاد ہے کیلیفورنیا کے جنگل میں ایک بلی درخت پہ چڑھ گئی تھی، اتر نہیں پا رہی تھی، اگرچہ بلی نے شیر کو یہی ایک داؤ تو نہیں بتایا، لیکن اس دن وہ خود پھنس گئی بیچاری۔ ساری دنیا، یورپ کے چینل لگے ہوئے اس بلی پہ کہ کیا گزر رہی ہے، کیسے اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اتارا جائے۔ دنیا میں کوئی مسئلہ نہ رہا، وہ بلی، وہ ویل مچھلی۔ ارے یورپ میں پچھلے سال گرمی زیادہ پڑی، اسپین اور پرتگال میں جنگل، چلے بلی میں پھر بھی زندگی مان لی، اور ویل مچھلی میں درخت، جنگل جل رہے ہیں، اور منٹ منٹ کی رپورٹ آ رہی، اور کس آدمی کے پاس آ رہی ہے؟ جو صوبہ بہار کے کسی گاؤں میں بیٹھا یا پنجاب کے کسی چک میں بیٹھا ہے، کیونکہ ڈش اینٹینا کی وجہ سے، کیبل کی وجہ سے ساری دنیا کھچ کے آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ نہ کیلیفورنیا کی خبر آپ کے لیے مشکل ہے، نہ جاپان کے سمندر کی خبر آپ کے لیے مشکل ہے، بہت قریب آ گئی ہے۔ ساری دنیا ایک دوسرے کو جانتی، انٹرنیٹ، فیکس، فون، موبائل، ایس ایم ایس۔ مجلس کے درمیان کتنے ایس ایم ایس آپ کے پاس آ چکے ہوں گے اب تک؟ باہر جا کے آپ ذرا جب موبائل کو آن کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے۔ لیکن میں کبھی سوچتا ہوں یہ گلوبل ولیج بنی ہے یا الٹا ہوا؟ دنیا قریب آئی ہے کہ دنیا دور ہو گئی؟ ہمیں یہ پتا ہے کیلیفورنیا کے جنگل کی بلی پہ کیا گزر رہی ہے، اور نارتھ پول کے قریب جاپان کے اوپر مچھلیوں پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن آج یہ نہیں پتا کسی کو کہ اس کے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور ماں پہ کیا گزر رہی ہے، سگے بھائی کی کیا حالت ہے اور سگی بہن کس کیفیت میں۔ یہ دنیا اچھی ہے کہ وہ دنیا اچھی تھی جب ولیج نہیں بنی تھی؟ دنیا کی ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والا والدین کی خبر رکھنے کو تیار نہیں۔ اتنا بڑا گناہ،
وہ خالی مکہ مکرمہ کی نیت سے آیا تھا اپنا وطن چھوڑ کر. کوئی پیرس کی راتیں دیکھنے یا ڈزنی لینڈ کے تماشے دیکھنے نہیں گیا تھا. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں اگر اس سے والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہے. آج ایسے لوگ بھی میرے سامنے آئے کہ جی مولانا آج کی دنیا کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہو گئی. پہلے ایک ایک کمرے کے مکان اور فلیٹ میں 16 آدمی رہتے تھے. اب ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ولا ہیں کہ ایک ایک ولا میں 16 کمرے. لیکن 16 کمرے کے ولا میں رہنے والے کے والدین سرونٹ کوارٹر میں دیکھ کر آئے ہیں. سب کی بات نہیں ہو رہی ہے, بہت مجمع کے لیے تو یہ بہت نادر بات ہے یہ والی, لیکن پہلے والی بات تو ہے نا. کہاں کا باپ, کہاں کی ماں, کہاں کا بھائی, کہاں کا بہن, کہاں کی بہن. اور یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو پتا نہ ہو. وہ پہلے زمانے کے راہب تھے تو سمجھ میں آ گیا. بھائی وہ عیسائی تھا جا کے جنگل میں بیٹھ گیا, اسے کچھ نہیں پتا. نہیں, اسے باقی ہر بات پتا ہے. بلی پہ کیا گزرتی ہے اور مچھلی پہ کیا گزرتی ہے اور درختوں پہ کیا گزرتی ہے. اور نہیں پتا تو ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہے اور باپ کے دل پہ. 24ویں دعا بھی ہے صحیفہ کاملہ کی, کبھی میری مجلس کا عنوان بنے گی. شب جمعہ خاص اس حوالے سے ایک رات آئی. اور یہاں پر جو میں نے مجلس میں کہا تھا نا کہ اہل بیت کے وسیلے کے علاوہ 2 تحفے ہم کو دیے, وہ دوسرا جو ہے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کر دو. اور وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہو رہا ہے. آل محمد کو بیچ میں دخل دینا پڑا. میرا مولا خانہ خدا میں حجر اسود کے قریب, بہت جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ کل اسے دہرانا نہ پڑے. خانہ خدا میں حجر اسود کے قریب الماخوذ بذنب عقوق ابی, یہ نام ہے دعا کا. حجر اسود کے قریب دیوار کعبہ سے چمٹا ہوا مصروف عبادت. دائیں طرف حسن ہے, بائیں طرف حسین. ایک نوجوان کے دردناک گریے کی آواز آئی. اس انداز سے رو رہا ہے کہ صحن کعبہ میں موجود ہر ایک کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. علی اپنی عبادت کو روکتے ہیں. حسن و حسین بیٹا جاؤ اس نوجوان کو لے کے میرے پاس آؤ. دیکھا صحن کعبہ میں طواف کر رہا مگر پیرالائز ہے, فالج گرا ہے, جسم مشلول ہے, اور ہاتھوں پیروں کو پتہ نہیں کس طرح حرکت دیتے ہوئے گھسٹ گھسٹ کے آگے بڑھ رہا, اور ایسی دردناک آواز میں گریا کر رہا. بلایا گیا, حسنین اٹھا کے لائے بابا کے پاس. مولا نے کہا تجھ پہ کیا گزری؟ کہا کیا بتاؤں یا امیر المومنین, میں اپنے باپ کا گستاخ تھا. میرا باپ مجھے بہت سمجھاتا تھا. یہ آدھے گھنٹے کی روایت ہے جسے میں آدھے منٹ میں پورا کر رہا ہوں کیونکہ مشہور روایت ہے. میرا باپ مجھے سمجھاتا رہتا تھا, میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا. آخر ایک وہ وقت آیا کہ میرے عیاشیوں اور عللے تللے کے نتیجے میں میری ساری دولت ختم ہو گئی. میرے باپ نے ذرا سی رقم جمع کر کے حج کے لیے رکھی تھی. ایک دن جب مجھے شراب کی بہت زیادہ تڑپ ہوئی, میں گھر میں داخل ہوا اور کہا بابا وہ پیسے مجھے دیجئے. باپ نے گھبرا کے کہا بیٹا ساری زندگی میں نے حج کے لیے پیسہ جمع کیا. کہا کہ مجھے شراب چاہیے. میں بہت مختصر کر رہا ہوں نا, جملے تو بہت زیادہ تفصیلی. باپ نہ مانا, میں خود گیا. باپ قریب آیا, میں نے اتنے زور سے باپ کو دھکا دیا کہ باپ ادھر جا کے گر پڑا. گڑ گڑا کے باپ نے آسمان کو دیکھا. خدا بندہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو وہ بددعا نہ دی ہوگی جو آج میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے, خدا بندہ تو اسے کبھی معاف نہ کر. میں مذاق اڑاتا رہا شراب کے نشے میں. بابا ایسی دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگلی صبح دیکھا میرا باپ اونٹ تیار کرا کے کہیں جا رہا. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. حج نہیں ہے, حج کی تاریخیں نہیں, حج کے پیسے نہیں, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ تیرے حق میں بد دعا کروں. میں نے پھر مذاق اڑایا کہ ایسی بد دعاؤں سے لوگ مرنے لگے تو چل چکی دنیا. میرا باپ شہر کے باہر گیا, کسی وجہ سے اس کے اونٹ ایکسیڈنٹ ہوا, وہ گرا اور مر گئے. ادھر میرا باپ مرا, ادھر میرے ہاتھ اور پاؤں پہ فالج گر پڑا.
میں ایسا شل ہو کے رہ گیا جوانی میں کہ اب مجھے احساس ہوا باپ مر چکا، گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتا۔ میں نے رو رو کے شہر والوں سے کہا اٹھا کے مجھے سین کعبہ میں لے آؤ۔ اتنے دنوں سے یہاں پہ میں طواف کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روایت میں یہی تو ہے کہ مولا رو دیے، کہا کہ تیرا گناہ کسی طرح سے معاف نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کا اسم اعظم تو لے گا تو یہ گناہ معاف ہوگا۔ پھر میرے مولا نے اسے ایک دعا تعلیم کی جو دعائے مشرول کے نام سے مفاتیح میں بھی ہے، وظائف الابرار میں بھی ہے، تحفۃ العوام میں بھی ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ بہترین دعا میں سے ایک دعا اس نے پڑھی، اس کے ہاتھ پیر ٹھیک ہو گئے۔ جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیں کہ کوئی دوا نہیں چلے گی، تب مریض کے سرانے دعائے مشرول پڑھی۔ ہاں، موت کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، لیکن اس کے علاوہ کون سا مرض و بیماری ایسی، خالی بیماری اور مرض نہ ہو، خالی ترجمہ اگر آپ پڑھ لیں آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ لیکن یہ دعا اتنا اسٹرانگ عمل صرف اس لیے کہ والدین کی نافرمانی۔ آج ہر بیٹے اور بیٹی کو اپنے عیش و آرام چاہیے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس لیے وطن واپس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا پڑ جائے گی۔ آج کتنی بہویں ایسی ہیں جو ساس و خسر کے نام سے پورا بدن کانپنے لگتا ہے، یہیں بہتر ہے چاہے جاب کے بغیر قرضے لے کے بھیک مانگ کے رہنا پڑے۔ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے وجود والدین۔ مقصد رسالت میں آ رہا، مکے میں پوچھا گیا ہے کیا اسلام؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ تشرک بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ مدینے میں پوچھا گیا ہے کیا اسلام؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ ہے اسلام۔ اور جیسا کہ روایتوں میں کہ سارے رشتے ہو سکتا ہے موت کاٹ دے، والدین کا رشتہ موت سے بھی نہیں کٹتا۔ مرنے کے بعد اپنی قبر میں بھی والدین کو فکر رہتی ہے اپنی اولاد کی۔ دوسری دنیا میں بھی والدین، باپ ہو کہ ماں، خدا سے بار بار پوچھتا رہتا ہے میری اولاد پہ کیا گزر رہی۔ تبھی روایتوں میں ہے کہ آج کی شب جمعہ بہت سی روحیں گھروں میں بھیجی جاتی ہیں۔ گناہگار اس لیے آتے ہیں ہمارے اور آپ کے رشتہ دار تاکہ ہم سے نیکی لے کے جائیں۔ والدین اس لیے نہیں آتے ہیں خداوندہ اتنا دکھا دے ہمارے بعد ہمارے بیٹے کی کیا حالت ہے، ہمارے بعد ہماری بیٹی کی کیا حالت۔ مرنے کے بعد بھی خیال رہتا۔ جب عام باپ کو اور عام ماں کو اپنی عام اولاد کا مرنے کے بعد اتنا خیال ہے، تو اگر معصوم باپ ہو یا معصومہ ماں ہو اور ثانیہ زہرا جیسی بیٹی ہو، حسین جیسا بیٹا ہو۔ کل ایک روایت میں نے پڑھی تھی، آج شب جمعہ ہے، ذرا سی مجلس لمبی ہو گئی اور یہ مصائب کی روایت بہت لمبی تو نہیں ہے۔ کل میں نے ایک روایت پڑھی تھی، ماں کو کتنا خیال ہے اپنی بیٹی کا۔ اگر بیٹی بازاروں میں گئی تو ماں بھی ساتھ میں آئی، بیٹی درباروں میں گئی تو ماں بھی ساتھ میں آئی، بیٹی زندان میں گئی تو ماں بھی اس زندان میں موجود ہے۔ اور باپ کو کتنا خیال ہے، اور باپ کو کتنا خیال ہے۔ پیغام تو ایسے مکمل ہوگا نا۔ شام غریبہ آ گئی، قیامت کی رات بھی چھوٹا لفظ ہے شام غریبہ کو بتانے کے لیے۔ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں جو دن کی روشنی میں بھی کبھی گھر سے باہر بغیر محرم مردوں کے نہیں نکلی ہیں، آج کربلا کے جنگل میں رات کے اندھیرے میں اکیلی اور تنہا۔ مگر ہمارا سلام ہو ثانیہ زہرا پر، جو خالی ثانیہ زہرا ہی نہیں ہے، زینب بھی ہے۔ کیا شجاعت اور ہمت دکھائی زینب کبریٰ نے سارے گھر کو، جو اکثر ایک جملہ میں شام غریبہ میں کہتا ہوں۔ حسینیہ زہرا میں بھی کئی دفعہ میں نے پہلا اشرا پڑھا۔ عصر عاشور تک زینب زینب تھی، عصر عاشور کے بعد زینب زینب نہ رہی۔ کبھی عباس بنی، کبھی اکبر بنی، کبھی حسین بنی۔
ایک بار زینب نے سارے لٹے ہوئے گھر کو دیکھا، گھبراؤ نہیں بیبیوں اور کوئی نہ رہا، ابھی میں موجود ہوں، میں تمہارا پہرا دوں گی، میں تمہاری حفاظت کروں گی. سیدانیوں کو تسلی دے رہی، سوتے ہوئے بچوں کو لے کے آ رہی، روتے ہوئے امامزادوں کو لے کے آ رہی. اگر جھاڑی کے نیچے چھوٹے چھوٹے لاشیں بڑے ہیں تو زینب آج لاشیں بھی اٹھا رہی ہے. اور پھر جلے ہوئے خیمے کی چوب ہاتھ میں اٹھائی اور اپنے لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا شروع کیا. اگرچہ زینب کو میرے مولا نے بہت پہلے اس کے لیے تیار کیا تھا، زینب چھوٹی سی تھی تو میرا مولا فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر صحن مکان میں لے کے ٹہلتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے. آپ میں سے بہت سے لوگ اگلے مہینے ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے روضے پہ جا رہے ہوں گے، وہاں پہنچیں گے، یاد کیجئے گا یہ وہ بی بی ہے، بچپنے میں گھٹنے دکھنے لگے، فریاد کی بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں. علی جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں تو ابھی نہیں دیکھ رہی، ایک وقت آئے گا جو آج کی مشق تیرے کام آئے گی. مگر عزاداروں، اپنے شہر کے اپنے گھر میں مکان کے صحن میں چلنا اور بات ہے، کربلا کے جنگل آدھی رات لٹے ہوئے گھرانے کو چاروں طرف سے پہرا دینا اور بات ہے. ایک بار پہرا دیتے دیتے زینب کی نگاہ فرات پر پڑ گئی. بوڑھی بہن کو جوان بھائی اگرچہ بار بار یاد آیا مگر اس وقت تو بہت زیادہ یاد آیا، عباس تو نہ رہا تو آج تیری بہن کو لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا پڑ رہا. اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ زینب نے ایک ایک بیوی کو تسلی دے کے لٹایا ہے نا، ایک ایک بچے کو دلاسا دے کے لٹایا ہے نا. میں کہوں گا شہزادی ہر ایک کو تسلی اور دلاسا تو دے دیا، سب سے زیادہ داغ تو آپ کے کلیجے پہ لگے ہیں. کوئی آپ کو بھی تسلی دینے والا ہے عزاداروں؟ ہے کوئی؟ زینب کو بھی کوئی تسلی دینے والا ہے؟ کیونکہ زینب بیویوں کے سامنے نہیں رو سکتی ہے. زینب ان کے سامنے روئے تو یہ بیویاں تو پہلے سے پریشان ہیں اور پریشان ہو جائیں گی. زینب بچوں کے سامنے آنسو نہیں بہا سکتی ہے، بچوں کو ابھی سہارا ہے، پھوپھی اماں ہے. زینب کو کسی کے سامنے رونا ہے مگر کس کے سامنے روئے؟ آدھی رات کو دیکھا راہ کوفہ و نجف سے کوئی گھوڑے سوار چلا رہا، زندان شام کے دروازے پر فاطمہ زینب کو ملی. یہ آپ نے کل سنا. عرب کے صحرا میں مرد بھی جب جاتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے. زینب کی نگاہ پڑی کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، وہ ادھر سے گھوڑے سوار بڑھ رہا ہے، ادھر سے زینب آگے بڑھی، آواز دی اے آنے والے، شاید تو مسافر ہے اور یہ تیرا راستہ ہے، میں نبی کی بیٹی تجھ سے درخواست کرتی اپنا راستہ بدل لے. تجھے تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن اگر میرے بچے جاگ گئے تو دوبارہ ان کی آنکھ نہیں لگے گی. آنے والے نے سنا مگر نہ رکا نہ راستہ بدلا اور آگے بڑھا، اور ادھر سے زینب آگے بڑھ رہی. ایک مرتبہ کا اچھا میں سمجھ گئی تجھے کہیں سے یہ خبر ملی ہے کہ یہاں مال و اسباب لوٹا جا رہا، میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں دن کی روشنی میں آنا، جو بچا ہوا سامان نظر آئے لے جانا، میرے بچوں کی نیند خراب نہ کر. آنے والے نے سنا لیکن نہ رکا نہ پلٹا اور آگے بڑھا. ادھر زینب بھی آگے بڑھ رہی ہیں. اب تو زینب اتنا قریب آ چکی ہیں، آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا. اب جلال کے ساتھ کہتی ہیں اے آنے والے، میں نے نبی کی بیٹی بن کے ایک درخواست کی تھی، علی کی بیٹی بن کے ایک وعدہ کیا تھا، تو نے میری کوئی بات نہ سنی. شاید تو سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلی اور بوڑھی عورت ہوں. اکیلی بے شک ہوں، ضعیف بے شک ہوں، لیکن عباس جری کی بہن ہوں. عباس جری کی بہن، تجھے آگے نہ جانے دوں گی. پہلے بتا تو ہے کون؟ یہ سوال پہلی بار کیا زینب نے، یہ سوال پہلی بار کیا تو ہے کون؟ بس اتنا جو سننا تھا. آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی.
شام غریب آپ نوحے سنتے ہیں، زینب نے بابا کو دیکھ کے فریاد کی، وہ سب صحیح ہے، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس سے پہلے یہ والی روایت آئی ہوگی۔ آنے والے نے نقاب ہٹائی، آئے زینب نے دیکھا میرا بابا آ گیا ہے، میں صبح سے بلا رہی تھی بابا، اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگ رہی ہے، آؤ، بابا نہ آیا، بابا عباس کا بازو کٹ رہا ہے، آؤ، بابا نہ آیا، بابا اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر، بابا نہ آیا، بابا میرا ماجایا پیاسے گلے میں خنجر، لیکن اب آ گیا بابا۔ لیکن زینب نے ابھی فریاد نہ کی، بابا کو دیکھا، گھبرا کے پیچھے گئیں، سیدانیوں کے درمیان پہنچ گئیں، اور ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ سیدانیاں تو جاگ رہی تھی نا، بچے سو رہے ہیں۔ شہزادی یہ کون آیا؟ کہا بیبیوں یہ میرا بابا حیدر کرار آیا ہے، یہ میرا بابا علی مرتضی آیا ہے۔ بیبیاں گھبرا گئیں، شہزادی آپ کے بابا آئے ہیں، ہمیں بھی بلایا ہوتا، آپ تو خود واپس آ گئی۔ کہا میں اس لیے آ گئی کہ شاید کسی کے پاس کوئی بچی ہوئی چادر رہ گئی ہو۔ زندگی میں زینب باپ کے سامنے کبھی کھلے سر نہ گئی، آئے میرا بابا، زینب کھلے بالوں کے ساتھ کیسے حیدر الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے ثانی زہرا کے خاص طور پر شام غریبہ کے مصائب کا واسطہ، پروردگارہ تجھے مشکل کشائی کائنات کی مشکل کشائی کا واسطہ، خدا بندہ زینب کے مصائب پر آنسو بہانے والے ان مردوں اور مردوں کی تمام جائز حوائج کو پورا فرما۔ شام غریبہ کی مصیبتوں کا واسطہ غم حسین کے سوا ہم میں سے ہر ایک کو ہر غم اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ زینب کے گھرانے کے ان لٹے لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ بعض مومنین اور مومنات نے، آج شب جمعہ ہے، ثانی زہرا کے مصائب ہیں، مشکل کشائے عالم کے امتحان کا ذکر کیا گیا، بعض مومنین اور مومنات نے کچھ خصوصی حاجتوں کے لیے التماس سے دعا کی ہے، خدا بندہ ان سب کی یہ ساری دعائیں پوری فرما۔ خاص طور پر جن بیماروں کے لیے دعائی ہے انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ بعض بچے اور بچیوں نے امتحان کے لیے بڑی محنت کی ہے، خدا بندہ انہیں کامیاب و کامران فرما۔ کچھ بے روزگار صاحبان ایمان کی دعا ہے، خدا بندہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ، پیاسے اصغر کی پیاس کا واسطہ ان کی اس رزق کی پریشانی کو دور فرما، اور ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے مشکل کشاہی کے وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج شب جمعہ ثانی زہرا کے مصائب، کربلا کے 18 لاشوں کا ذکر، ایک سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات، اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے ہی ٹھہر جائیے، آج کی مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، حالیہ شہادتوں میں جو مومنین کربلا سے والوں سے ملحق ہوئے، مرحومہ زیبا ساجوانی اور ساجوانی خاندان کے دیگر تمام مرحومین، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین